پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انسان کے دلوں میں اللہ کی پہچان پیدا کرنے کے لیے انسان کو جہنم کے انگاروں سے بچا کر جنت کا راستہ بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اور ان تمام نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا بس یہی کام تھا کہ وہ انسان کو اللہ کا راستہ بتائے، اللہ کا طریق، اللہ کا دین بتائے، اس راستے پہ چلنے کی دعوت دے جس راستے پہ چل کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور اس راستے پر چلنے سے بچائے جس راستے پہ چل کر انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اسی بات کی دعوت دی، دوسری کوئی دعوت نہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے نبی کی بات کو مان لیا ان کو قرآن نے مومن کہا، ایمان والا کہا، اور جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا قرآن کریم نے ان کو کافر کہا اور مشرک کہا۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر یہ فیصلہ سنایا کہ جن لوگوں نے مان لیا ان کو ہم دنیا میں بھی آرام پہنچائیں گے، اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی ان کے لیے آرام کی جگہ ہوگی، نہ ان کو دنیا میں تکلیف ہوگی، نہ ان کو بعد مرنے کے آخرت میں کسی طرح کی کسی تکلیف کا واسطہ کرنا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور بعد مرنے کے ہم نے ان کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ جہنم تیار کر رکھا ہے، ان کا دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کا یہی قانون تمام نبی اور نبی کی امت کے ساتھ چلا اور چلتا چلا آیا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اللہ کا قانون یہاں بھی وہی باقی رہا کہ جو لوگ محمد کو مان لیں گے، جو لوگ اللہ کو مان لیں گے، جو لوگ قرآن کو مان لیں گے، جو لوگ آخرت کو مانیں گے، جو لوگ قبر کو مانیں گے، جو لوگ حشر کو مانیں گے، یہ ایمان والا، اسلام والا، مومن، مسلم کہلائے گا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے وہ کافر اور مشرک کہلائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کیا، اور 23 سال کے محنت کے بعد دنیا میں اسلام پھیلا۔ جنہوں نے مان لیا وہ مسلمان کہلائے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر اور مشرک کہلائے۔ پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کر کے بتایا کہ ایمان والوں تمہارے لیے جنت ہے، اور کافروں تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے اس قانون کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والے کو کتنی عزت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق اللہ نے عزت دیا نہیں دیا؟ اتنی عزت ایمان والے کو، مسلمان قوم کو، حضرات صحابہ کو اور پیغمبر کے غلاموں کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ خدا کی قسم
انسان تو انسان، جنگل کا درندہ بھی ادب کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ انسان تو انسان، سمندر بھی آپ کا ادب کرتا تھا اور ایمان والوں کا احترام کرتا تھا۔ جنگل کا درندہ، شیر، چیتا، باغ اور تمام زہریلے جانور بھی صحابہ کو پہچانتے تھے، ایمان والے کو، کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ آج ہم کو ہماری بیوی نہیں پہچانتی ہے، ہمارا کرایہ دار نہیں پہچانتا، ہمارا بیٹا ہمارا ادب نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمان تو ہم بھی ہیں نا، مسلمان وہ بھی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک مرتبہ سمندر پہ کشتی پہ بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، 10-12 صحابہ تھے۔ اچانک دریا میں طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی، اور جب کشتی ٹوٹی تو صحابہ کے لیے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی جان بچانے کے لیے جس کو جدھر موقع ملا وہاں اپنا کنارے گئے۔ اس میں ایک صحابی تھے بالکل کالے رنگ کے، شکل بھی اتنی اچھی نہیں، رنگ بھی کالا، شکل بھی اچھی نہیں، غریب صحابی، فقیر صحابی، محتاج صحابی، کشتی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنا لیا اور اس پر بیٹھ کر دریا میں چلنے لگے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں کنارہ ملے گا تو کنارہ میں جھاڑ وار پکڑ کے اوپر ہو جائیں گے۔ رات ہو گئی، اندھیری رات۔ دنیا کا آج بھی سب سے خطرناک جنگل افریقہ کا ہے۔ آج بھی دنیا کا سب سے خطرناک جنگل کون سا ہے؟ افریقہ کا ہے۔ یہ صحابی جناب حضرت سفینہ نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالی عنہ، لکڑی کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے رات کے اندھیرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی سمندر میں، دریا میں جھکی ہے، تو حضرت سفینہ نے اس کو پکڑا اور کسی طرح اوپر آ گئے۔ جب اوپر آئے تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک جنگل ہے۔ تھوڑی اوپر آئے تو اندھیری رات میں اللہ اکبر دیکھا کہ سامنے سے ببر شیر اپنا جبڑا کھولے ہوا، منہ کھولے ہوا اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارا آپ ہوتے تو کیا حالت ہوتی؟ یا تو واپس دریا میں کود جاتے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا، دو ہی کام ہوتا نا، تیسرا تو کوئی معاملہ تھا نہیں۔ کیوں؟ دریا میں کودنے کی وجہ ایمان کی کمزوری، ہارٹ اٹیک کی وجہ ایمان کی کمزوری۔ اگر تم کو اس بات کا یقین ہوتا جو ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک جنگل کا شیر نہیں اللہ ہے، تو نہ ہارٹ اٹیک آتا نہ دریا میں کودتے۔ ارے بھائی بات صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ زندگی اور موت کا مالک سانپ نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک زلزلہ نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک زہر نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کے پاس میدان جنگ میں ایک صاحب آئے یہودی، ہاتھ میں زہر کا پیالہ لیے ہوا، اور چاہتا تھا کہ کسی طرح خالد ابن ولید کو پلا دیں تاکہ وہ مر جائے، مگر موقع نہیں مل رہا تھا اس کو، ایسے پیچھے چھپائے گھوم رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کی نظر پڑ گئی، فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہا کہ گلاس ہے۔ گلاس میں کیا ہے؟ کہا کہ سانپ کا زہر ہم نے اس میں گھول کر رکھا ہے۔ کس لیے؟
آپ کو پلانے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا ہم آپ کو مارنا چاہتے ہیں. تو خالد ابن ولید نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ زہر انسان کو جلاتا ہے اور زہر انسان کو مارتا ہے؟ اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ زہر پینے سے آدمی مرے گا تو ظالم وہ گلاس میرے حوالے کر. خالد ابن ولید نے وہیں پر کھڑے ہو کر کے گلاس کو پکڑا، اللہ شافی کہا اور گھٹا گھٹ پی گئے. گلاس کو پھینکا، مسکرا کر کھڑے ہو گئے. فرمایا بتا اب کیا چاہتا ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد پتا چلے گا. کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزر گئی. خالد ابن ولید کی آنکھ بھی بند نہیں ہو رہی ہے بلکہ اور زیادہ طاقت آ گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ منظر دیکھ کر وہ ظالم کہنے لگا خالد صحیح معنی میں تیرا رب بڑا طاقت والا ہے، تیرا رب ہر چیز کا مالک ہے. وہ کہنے لگا خالد میں نے تجھے اس وقت وہ زہر پلایا، خدا کی قسم جس کا ایک قطرہ کسی بندے کے حلق میں چلا جائے لمحہ گزرنے سے پہلے موت ہوتی ہے. فرمایا خالد مجھے اپنا غلام بنا لے، میں اس رب کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں، مارنے والا، زندگی دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، دکان چلانے والا، کاروبار چلانے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، لا الہ الا اللہ. ایک سانس بھی رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں دے سکتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ دل تیرا جتنی بار دھڑکتا ہے نا، اللہ کی قسم میرا رب تیرے دل پہ نظر رکھے ہوا دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میرے بندے کی دھڑکن رک نہ جائے. ہمارا ایمان نہ سفینے والا رہا نہ خالد ابن ولید کا رہا. ارے جس قوم کا ایمان دھاگے پر آ جائے، نیمبو اور مرچ پر آ کر کے ٹک جائے، تم اسے مسلمان مانتے ہو؟ جو یہ سمجھتا ہو کہ اجمیر کے دھاگے میں شفا ہے، بنگلور کے نیمبو سے جادو کٹے گا، تو جو ایمان والا دھاگے پر یقین رکھتا ہو، نیمبو مرچ اور انڈے کے پھوڑنے پہ ایمان رکھتا ہو، بتاؤ تو صحیح ایسے ایمان والے کو عزت کہاں ملے گی؟ خالد والا ایمان پیدا کر، رب کبریائی کی قسم زہر بھی تجھے پہچان لے گی یہ مسلمان ہے. یہ ارے آگ کے انگارے میں آگ نے ابراہیم کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ دنیا کیا کہتی ہے کہ آگ میں رکھو گے تو جلو گے، آگ میں جاؤ گے تو جلو گے. لیکن جب ابراہیم کو ڈالا گیا تو آگ نے کیا کہا؟ نہیں، ابراہیم مومن ہے، ہم نہیں جلا سکتے اس کو. پوری دنیا سے پوچھو، چاقو کا کام ہے کاٹنا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے اس کا بھائی؟ ارے بولو نا، ہے نہیں نا. لیکن اسماعیل بچے کے گلے پر جب خلیل نے رکھ کر کے چلایا تو چاقو نے کاٹا کیوں؟ جب خلیل طاقت لگانے لگے اور پوچھا کہ چاقو تو اتنی تیز ہے کہ ہم تجھ سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ لیتے ہیں، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو چاقو کہنے لگا خلیل
گردن پہ چاقو چلا رہا ہے اور میرے رب نے مومن کی گردن کاٹنے سے مجھے منع کر دیا ہے، میں اپنا کام نہیں کر سکتا، آج میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں، میری چھٹی ہے۔ تو چاقو نے اسماعیل کی گردن کاٹی؟ نہیں کاٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس کے رگ رگ کے اندر بھرا تھا۔ ہمارا ایمان دوستو صرف ہماری زبان پہ کہاں ہے؟ یہاں، حلق کے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے۔ جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی بوڑھی ہے بھائی۔ 80 سال میں تو اچھے اچھے لوگوں کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کمال دیکھو، 80 سال کی عمر میں شوہر عمار ابن یاسر نام ہے ان کا، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے۔ بوڑھی اماں 80 سال کی اکیلا ہے۔ مکے میں کسی کام سے جا رہی تھی تو دیکھا کہ سامنے میں ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، بڑے بڑے مشرکوں کے سردار کھڑے ہیں۔ بوڑھی اماں جھومتی ہوئی محمد عربی کے عشق میں آ رہی تھی۔ جب سامنے آئی تو ابو جہل نے کہا کہ سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، محمد کو مانتی ہے؟ کہا کہ بہت دیر میں خبر آئی ہے، میں تو کب کی ماننے لگی تھی۔ ہمت تو دیکھو۔ ابو جہل نے کہا کہ انجام کا پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگا تیرا جو کام ہے وہ تو کر لے، میرا جو کام ہے میں وہ کر لوں گی۔ وہیں پر حضرت سمیہ کو کھڑا کیا۔ سوچئے آپ، دنیا سے تھوڑی فرصت ملے تو ذرا ان باتوں کو بھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لیا کرو کہ بھائی ہمارے ایمان میں اس میں کتنا فرق آ گیا یار، کہ ہمیں کتا ڈرا دیتا ہے۔ سامنے 4 کتا کھڑا ہو تو یہیں پہ کھڑا ہو جائے گا ڈر کے مارے، کتا کاٹ نہ لے۔ راستے سے سانپ گزر رہا ہو تو یہیں پہ کھڑا ہو جائے گا، سانپ کاٹ نہ لے۔ اور وہاں سمیہ پتہ ہے کہ میری جان جائے گی اب 2-4 منٹ میں، لیکن جواب دیکھو، خدا کی قسم لوگوں نے کہا کہ ابو جہل جب پوچھ رہا تھا تو ابو جہل کی زبان میں ویبریشن ہو رہا تھا، کانپ رہا تھا، مگر سمیہ کے پاؤں میں ذرہ برابر کپکپی نہیں تھی، گھبراہٹ نہیں تھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، آسمان والا یہ منظر دیکھ رہا ہے، زمین قلم اٹھا کر یہ منظر لکھ رہی ہے۔ ابو حضرت سمیہ کھڑی ہے، ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں میں اونٹ کی رسی باندھی گئی اور کہنے لگا سمیہ ابھی بھی ایمان سے توبہ کر دے، ابھی بھی ایمان کو چھوڑ دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اے ابو جہل، ایمان کا مقابلہ کفر سے ہونے والا ہے، چل آ مقابلہ کرتے ہیں، تو اپنے کفر کو ٹیسٹ کر لے، تو اپنے کفر کو آزما لے، تجھے پتہ چل جائے گا ارے کفر میں طاقت ہے یا ایمان طاقت والا ہے۔ دیکھو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو نا، 45 دن ہو گئے۔ پہلے دن اسرائیل نے، امریکہ نے، جرمن نے، جاپان نے، لندن نے، برطانیہ نے، انگلینڈ نے، افریقہ نے کہا تھا کہ 2 دن میں حماس کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں کہیں اس کا اتا پتہ
نہیں چلے گا. 45 دن ہو گئے, یہودی سر جھکانے پر مجبور ہو گئے. کہنے لگا بھائی اب ذرا جنگ بند کرو. ایمان سے ٹکرانے چلا تھا نا یہودی, حماس سے لڑنے چلا تھا. یہ کون ہے حماس؟ یہی سمیہ کے خاندان کا بیٹا ہے. کہاں کا؟ ارے بولنا کہاں کا؟ یہی اما سمیہ کے خاندان کا بیٹا ہے. اور کان کھول کر کے سن لو, جب اما بہادر ہوتی ہے تو سینے کا دودھ پینے والا بچہ بھی بہادر ہوتا ہے. جب ماں کنجڑیوں کا گانا سن کر دودھ پلائے گی نا تو بچہ بھی گانا ہی گائے گا, تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے. یاد رکھنا یہ بات اچھی طرح. بہادر باپ کا بیٹا بہادر ہوتا ہے, بہادر ماں کا بیٹا بہادر ہوتا ہے. بزدل ناچنے گانے والے کی اولادیں کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتی. کون ہے حماس؟ عمر کی اولاد ہے, ابو بکر کی اولاد ہے, سمیہ کا بیٹا ہے, خالد ابن ولید کا رشتہ دار ہے. اسی لیے دنیا کے سامنے اور بزدل عرب اور پوری دنیا کے بزدل مسلمانوں کی حکومتیں تماشا دیکھتی رہی, تالی مارتی رہی, زبان سے بولتی رہی, مگر میرا 10,000 کا حماس کا لشکر پوری دنیا کے کفر کو للکار کر 45 دن سے لڑ رہا ہے. اور لوگوں, فلسطین کے علماؤں کے لیے دعا کرو, فلسطین کے علماؤں کے ماتھے کو چومو, فلسطین کے علماؤں کے پاؤں کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھو کہ جنہوں نے 14,000 بچوں کو شہید کروا کر بھی ہمت نہیں ہارا ہے. یہاں تو ایک بچہ مر جائے تو ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, مہینوں ہوش نہیں آتا. اور وہاں تو اپنے دودھ پیتے بچے کی لاش کو اماں اپنے دوپٹے میں اٹھا کر سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹا جا, آخرت میں ملیں گے. ایمان اسے کہتے ہیں. ایمان, ایسے ایمان کی ضرورت ہے کس کو؟ اللہ رب العالمین کو. ایسے مومن چاہیے. یہ عدل بدل لٹک پھٹک والا مومن اللہ کو نہیں چاہیے, جو انڈے سے ڈرے, مرچی سے ڈرے, نیمبو سے ڈرے, کتا سے ڈرے, بیوہ عورت سے ڈرے, سانپ سے ڈرے, اور ہاتھ میں دھاگا باندھ کر کے کہے کہ ہم زندگی کے لیے باندھتے ہیں, ہم بیمار نہیں پڑیں گے, ہمیں کوئی مار نہیں سکتا, جادو سحر نہیں چل سکتا, جنات نہیں چل سکتا. جس کا ایمان دھاگے پر ہو وہ کچھ کرے گا دنیا میں؟ اپنی بیوی کو بہادر بناؤ, پھر جو بچہ تمہاری بیوی کے سینے سے دودھ پیے گا انشاءاللہ مجاہد بنے گا, نیڈر بنے گا, ہمت والا بنے گا. اپنے بچوں کے ہاتھ میں جب بھی موبائل دو یہ بول کر دینا, لگا کر کے دے دو کسی مجاہد کا قصہ سنے گا, ناچ گانا دیکھنے کی, گیم کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اللہ, کاش کہ اللہ ان کے ایمان کا ایک حصہ ہمیں دے دیتا, ایک ٹکڑا. آج یہودی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر حماس کس مٹی سے پیدا ہوا ہے کہ ان کی لاشیں بکھر رہی ہیں مگر ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. جس امریکہ کے سامنے دنیا سر جھکاتی ہے, جس جاپان اور جرمن کو دنیا خدا مانتی ہے, اسی امریکہ جرمن جاپان کو حماس نے, مٹھی بھر حماس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور کہا کہ جتنے میرے شہید ہوں گے ڈبل تیرے مریں گے. اور ہمیں شہادت سے ڈرایا مت کرو. ہم تو صبح کی نماز میں بھی اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. ہم بستر پہ مرنا نہیں چاہتے. اللہ جناب حضرت سمیہ کھڑی ہے,
دنیا کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، آسمان والا خدا بھی دیکھ رہا ہے، تمام فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، ایمان کا مقابلہ کفر سے ہو رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا توبہ کر دے، ایمان چھوڑ دے ورنہ جان چلی جائے گی۔ حضرت سمیہ کہنے لگی کل نفس ذائقۃ الموت، او دیوانے تجھے کیا پتا میں قرآن کو مانتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ نے جس کو زندگی عطا فرمائی ہے اسے موت آئے گی، اور میں تو قسمت والی ہوں کہ میں بچپن سے جو دعا شہادت کی مانگی اللہ میاں آج قبول کر رہا ہے۔ جناب حضرت سمیہ کہنے لگی کوئی زمین پہ مرے گا، کوئی اولاد پہ مرے گا، کوئی دکان پہ مرے گا، کوئی بازار میں مرے گا، کوئی شراب پی کر مرے گا، کوئی جھوٹ بول کر مرے گا، کوئی نماز چھوڑ کر سوئے گا اور مرے گا۔ میں تو قسمت والی ہوں، کلمے کے بدلے شہادت کی موت مروں گی، مجھے ابو جہل کیوں ڈراتا ہے؟ کیسی موت چاہتے ہو بھائی؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچی بات بتاؤ، کیسی موت چاہیے؟ بولو نا، کیسی موت چاہیے؟ زور سے بولو۔ شہادت کی موت چاہیے۔ موت تو آنی ہے نا، بچو گے کیا؟ ارے چلو 100 سال جی لو یار، 110 سال جی لو۔ کوئی ہے دنیا کا ڈاکٹر جو یہ کہے کہ 110 سال کے بعد میں آپ کو موت نہیں آئے گی؟ ہے نہیں نا۔ اور یہ تو میرے نبی نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میری امت کی عمر منیمم 60 سال ہوگی۔ کتنے سال؟ حدیث میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہا ہے۔ تو منیمم ہماری عمر کتنی ہے؟ 60۔ اور 60 کے بعد مریں گے۔ ارے تو کیوں نہیں اللہ کے راستے میں مرے یار؟ کیوں نہیں احرام پہنے ہو اور موت آئے؟ کیوں نہیں بیت اللہ کے غلاف کو چپک کر کھڑے ہو اور موت آئے؟ کیوں نہیں حالت طواف میں موت آئے؟ ارے بد نصیب حاجی لوگ دعا کرواتا ہے، بنگلور سے نکلا تو ایئرپورٹ پہ دعا، گھر میں دعا۔ حاجی صاحب کیا دعا کروا رہے ہو؟ ارے دعا کر دیجئے خیریت سے واپس آ جائے، تیرے سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ارے شہر مصطفیٰ کی دعا مانگ کہ محمد کے شہر میں موت آئے، تاکہ میری میت اس مٹی میں دفن ہو جس مٹی کو محبوب دو عالم نے کبھی ہاتھ لگایا ہو، اس مٹی میں ہماری لاش دفن ہو جس مٹی پر محمد عربی نے چل کر کے بتایا ہو۔ تو حاجی صاحب عمرہ پہ جانے والے لوگ دعا کرواتے ہیں خیریت سے واپس آ جائے۔ آپ کی اگر یہ نیت ہے تو خیریت ہی سے آؤ گے، اس لیے کہ مکے اور مدینے میں ہر آدمی کی موت آتی بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ پوچھو نا کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت البقیع جو مدینے کے قبرستان کا نام ہے، جنت المعلا جو حرم کے قبرستان کا نام ہے، پیغمبر نے کہا کہ ان دونوں قبرستان سے کوئی میت جہنمی نہیں نکل سکتا ہے۔ ان دونوں قبرستان سے کوئی میت جہنم والا نہیں نکل سکتا ہے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ ہندوستان میں موت چاہتے ہو یا مکہ مدینے میں؟ بولو نا بھائی، کہاں چاہتے ہو؟ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہندوستان میں ہو تو اپنے دین کے راستے میں موت دے دے۔ ہم 40 دن کی جماعت میں نکلے ہو اور کسی مسجد میں ہماری موت آ جائے، اور یا نہیں تو میدان جنگ کی موت عطا فرما کہ کفر کی تلوار میری گردن کا قیمہ بنائے، تاکہ بلال کا یار بن کر قیامت میں حاضر ہو۔
اور یا نہیں تو حالت احرام میں حج کے ایام میں مکے اور مدینے کی اللہ سے موت مانگو کہ اللہ مکے اور مدینہ کی موت عطا فرما. لوگوں اندازہ تو لگاؤ کہ مدینے میں جو نصیب والا دفن ہو گیا، قیامت کے دن ایک طرف سے محمد عربی اٹھیں گے اور ایک طرف سے ہم جیسا گنہگار اٹھے گا. تو یہ بیکار کی فالتو دعا مت کروایا کرو، بلکہ دعا کروایا کرو کہ اللہ تعالی حالت احرام والی موت عطا فرمائیے، طواف کے درمیان موت عطا فرمائیے، حجر اسود کو چومتا رہوں اور سانس نکل جائے، رمی جمار کے وقت موت عطا فرمائیے، سعی بین صفا المروہ والی موت نصیب فرمائیے، جس پر محمد عربی نے جنت کی صنعت کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. مگر دنیا کا پجاری اور دولت کا بندہ جو ہندوستان میں سینکڑوں بلڈنگ، گاڑیاں، دولت، ثروت چھوڑ کر کے مکہ مدینے جاتا ہے نا، وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جلدی واپس بھیج دے. اب اللہ میاں جلدی واپس بھیج دے. ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے واپس جا کر ہندوستان میں مرے گا نا تو اس کے خاندان والے اس کی پوری بلڈنگ قبر میں بھی اس کے ساتھ دفن کریں گے. یہ دولت کو لے کے جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں ساری زندگی امام الانبیاء نے شہادت مانگی، حضرت عمر نے شہادت مانگی، ابو بکر نے شہادت مانگی، عثمان نے شہادت مانگا، علی نے شہادت مانگا، ولی نے شہادت مانگا، ابو ہریرہ نے شہادت مانگی، خالد ابن ولید نے رب سے شہادت کی دعا مانگی. لوگوں تمہیں معلوم نہیں شہادت کی موت کتنی پیاری ہوتی ہے، شہادت کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کسی مومن کی شہادت ہونے والی ہوتی ہے، ایک لمحہ پہلے اس کی گردن کٹنے سے پہلے اللہ پاک جنت کو لا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے. شہادت سے پہلے اللہ پاک جنت کا دروازہ سامنے لا کر کھول دیتا ہے. پھر یہ بندہ کہتا ہے میرے مولا مجھے جلدی شہادت کی موت نصیب فرما. ہے پیغمبر کی حدیث میں لکھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر کے شہیدوں سے ملے گا اور شہداء سے کہیں گے کہ یہ بتائیے میری جنت میں آپ کو کیسا لگا. کیا کہا؟ میری جنت آپ کو کیسی لگی، آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے اللہ میاں جنت تو ہے آپ کی بہت اچھی. کیا ہے؟ آپ کی جنت آپ نے بنایا، بھلا کیا کمی ہو سکتی ہے، بہت اچھی جنت ہے. مگر اللہ میاں میری ایک تمنا اور ہے، آپ اسے پوری کر دیجئے. کہا کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، بس ہم ایک مرتبہ اور آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں. کیا ہونا چاہتے ہیں؟ شہید ہونا. اللہ پاک نے فرمایا کیوں؟ اللہ اکبر. شہداء کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے والا شہید کہتا ہے میرے پروردگار تیری جنت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، حور ہے، غلمان ہے، ہیرے جواہرات کے مکان ہے، جنات تجری، نہریں بہ رہی ہے، نہروں میں ٹھنڈا پانی ہے، مگر میرے مولا جو مزہ شہادت کے وقت آیا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں.
میرے پروردگار جس وقت گردن کٹی تھی اور اس وقت جو لذت ملی، جو مزہ ملا، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں، ایک مرتبہ وہ مزہ چاہتا ہوں، مجھے زندہ کر، پھر اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ارے قوما کی حالت میں جا کر اور ہچکیاں مار کر کے وہ مرے جو بستر پہ مر رہا ہو۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو سیکنڈ کہاں لگتا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ شوق تمہارے دل میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا، لکھ لو میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، جب تک کہ تمہارے دل کے اندر سے عورت اور دولت نہیں نکلے گی۔ جب تک اس دل میں عورت کو بیٹھا کے رکھو گے، جب تک کہ اس دل میں دولت کی محبت کو بیٹھا کے رکھو گے، شہادت کی موت سے ڈر لگے گا، بلکہ موت سے ہی ڈر لگے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ چھوٹا موٹا غریب آدمی اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، رات کے 12 بجے سانس لینے میں تھوڑی دقت ہوئی، جلدی سے بستر سے اٹھتا ہے اور بیوی سے ایک گلاس پانی مانگ کر کے پی لیتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جس نے دولت کو خدا بنا رکھا ہے، اس کی اگر اتنی سی سانس رکے، 108 کو فون کیا جائے گا، بھائی ذرا جلدی آؤ، جے دیوا نکلنا ہے۔ 50 طرح کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے وہاں پر، بعد میں پتا چلا رہی ہے وہ گیس ویس کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دولت کو جس نے خدا مان لیا وہ موت سے بہت ڈرے گا، یاد رکھنا یہ بات، وہ جلدی مرنا نہیں چاہے گا۔ اور جس نے اپنے رب کو سب کچھ مانگا، مانا، ٹھیک ہے، اللہ اگر مال دے دے الحمدللہ، اللہ قسمت سے جس عورت سے نکاح کر دے الحمدللہ، دنیا کی دولت کو دیکھ کر لیر نہیں ٹپکاتا ہے، دنیا کی عورتوں کو دیکھ کر نظر کو گندی نہیں کرتا ہے، پھر یاد رکھنا اس کے دل میں کبھی موت کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے عورت کو نکالو اور دولت کو نکالو۔ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کہا تھا کہ دنیا والو اگر عزت، شہرت، شہادت چاہتے ہو تو عورت کو، دولت کو نکالو دل سے، یہ تمہیں شہادت کی موت مرنے نہیں دے گی۔ 80 سال کی بوڑھی کھڑی ہے اور چاروں طرف مشرکوں کا لشکر ہے، چاروں طرف کفر ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایمان چھوڑ دے، توبہ کر لے، تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ بے وقوف، ایمان کا معاملہ اگر زبان کا ہوتا تو چلو میں انکار کر دیتا، میرے جسم کو کاٹ کر کے دیکھ لے، زمین پہ گرنے والا خون کا ہر قطرہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا، وہاں سے ایمان کیسے نکالے گا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگوں اندازہ لگا، 2 اونٹ بلائے گئے، دونوں کے گردن میں رسی باندھا گیا، دونوں رسی کو حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں میں باندھا گیا۔ 80 سالہ اماں کھڑی ہے، بدن میں لرزہ نہیں آیا، کب کبھی نہیں آیا، وائبریشن نہیں ہوا، دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمیہ کے شہادت کی موت جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، سامنے جنت کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ دونوں پاؤں میں رسی باندھا اور دونوں سمت میں اونٹ کو ہانکا گیا۔ خدا کی قسم، بیچ سے حضرت سمیہ کا 2 ٹکڑا ہو گیا، مگر اف نہ کہا۔
لوگوں جب یہ ایمان ہوگا، جب اتنا طاقتور ایمان ہوگا، جب اتنے پکے مسلمان بنو گے تو دنیا تمہیں سیلوٹ کرے گی، جانور تجھے سلام کرے گا، دریا کے سینے پر تمہارا سفر ہوگا، ہوا تمہاری غلامی کرے گی، آگ تمہاری باتوں کو مانے گی۔ سرکار دو جہاں کا وہ کالا کلوٹھا غلام، نہ چہرہ دیکھنے کے لائق، نہ رنگ دیکھنے کے لائق، نہ مال، نہ دولت، نہ ثروت، کچھ نہیں، بس مومن پکا تھا۔ افریقہ کے جنگل میں جب دریا سے اوپر چڑھا تو سامنے سے دیکھا کہ شیر ببر آ رہا ہے، منہ کھولے ہوا، اور تم کو کھڑا کر کے آ رہا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ شکار مل گیا۔ سفینہ گھبرایا نہیں، سفینہ گھبرایا نہیں، بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا سامنے۔ شیر آ کر سامنے سے کھڑا ہو کر چیخ مارا ہے۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ شیر کوئی حرکت کرنے سے پہلے میرے چہرے کو پڑھ لے، میں محمد کا نوکر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بولو نا بھائی، کیا ہوں میں؟ محمد عربی کا نوکر ہوں۔ اور یاد رکھ کہ جب سے میں نے محمد عربی کی نوکری شروع کی ہے، دنیا کا ڈر میرے دل سے نکل گیا ہے۔ اور ڈرا اسے جو تجھ سے ڈرتے ہوں گے۔ ہم لوگ تو خالی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا نیمبو مرچی سے نہیں ڈرنے والا، کم کے کلر اور چاول سے ڈرنے والا نہیں ہے، درختوں پہ لٹکتے ہوئے تعویذ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اور ناریل اور ہرے کھوپڑے کو گھروں میں لٹکانے والی ہم قوم نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے سب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کتا اسے ڈرائے جو نیمبو مرچ سے ڈرتا ہو، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اسے جنگل کا شیر کیا ڈرائے گا؟ اسے یہ کھڑے ہو کر کتے کی طرف پیشاب کرنے والی قوم کیا ڈرا سکتی ہے؟ وہ تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور زندگی اور موت کا مالک کسے سمجھتا ہے بھائی؟ زہر نہیں مارتا، چاقو نہیں کاٹتا، آگ نہیں جلاتا، کنواں نہیں ڈبوتا، دریا نہیں ڈبوتا، جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ شیر میرے چہرے کو پڑھ لے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، نوکر ہوں۔ لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں میرے بھائی لکھا ہے کہ یہ جملہ جب سفینہ کے منہ سے نکلا، اللہ کی قسم شیر کا دم بھی گر گیا، اور ایسے گردن جھکا کر کے سفینہ کے پاؤں پر شیر نے اپنا منہ رکھ دیا۔ کیا یہ واقعات صرف جمعے کو سننے اور سنانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے؟ تم نے اتنا ہی سمجھ رکھا ہے؟ میرے بھائی کوشش کرو کہ اللہ میرا ایمان بھی ایسا بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ایمان بھی ایسا بنا دے کہ میرا مالک تیرے سوا کسی سے کچھ ہونے والا، بگڑنے والا نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے، ایسے ایسے حرکتیں، ایسی ایسی حرکتیں کہ ایمان ہی نہیں ہوتا، ایمان ہی چلا گیا۔ کوئی مولوی نے 5 انڈا دے دیا، رات کے 12 بجے کسی چوک پہ لے جا کر کے ہماری ماں اس کو پھوڑ رہی ہے۔ یہ ایمان ہے؟ قسم کھا کر کے بتاؤ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن اگر تمہارے گھروں میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمان نئی گاڑی لیتا ہے اور اس کی اوپننگ کے وقت 4 چکا کے نیچے نیمبو ڈال دے گا۔ یہ ایمان ہے بھائی میرے؟ صحیح بتاؤ نا، یہ ایمان ہے؟ نیمبو پہ چکا چلے گا تو گاڑی محفوظ رہے گی۔ تھوک ہے ایسی زندگی پر۔
لعنت ہے اللہ کے ایسے لوگوں پر۔ ارے بابا، ہندو اگر مندر کے سامنے اپنے بچوں کے سروں پر کھوپڑا ناریل گھما کر کے پھوڑے تو کافر، اور تو اپنے بچوں اپنے شوہر کے سروں پہ نیمبو پھرا کر کے پھوڑے تو پکی مسلمان۔ اگر کافر وہ ہے تو کافر تو بھی ہے۔ ایمان ایسا رکھو، ایسا ایمان رکھو کہ میرے رب تیرے سوا کسی سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، آپریشن کرنے والا میرے دل کا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا اللہ کامیاب نہ کرے۔ کیا ہارٹ کے آپریشن کے 2 گھنٹے کے بعد تم نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا لوگوں کو؟ ڈاکٹر کہتا ہے سکسیس ہو گیا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد پتا چلا مر گیا۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس لیے ڈرا مت کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی چھوٹی بڑی پریشانی سے ڈرا مت کرو، بیماری سے ڈرا مت کرو، کاروبار کے نفع نقصان سے ڈرا مت کرو، بس ایک خیال رکھو، میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا ایمان جب بنا لوگے نا تو دنیا تمہارے قدموں پہ آ کر کے تم سے عزت کی بھیک مانگے کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ تو حضرت سفینہ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے، شیر نے دم ہلایا، اپنا منہ سفینہ کے قدموں پہ رکھ کر کے یوں گھوم گیا اور ایک آواز لگائی، اندھیری رات ہے۔ حضرت سفینہ اس کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ بولو نا، ہماری 2 چکا بھی ہم کو دھوکہ دے دیتی ہے، کبھی کبھی دیتی نہیں دیتی، 4 چکا بھی ہم کو دھوکہ دے دیتی ہے، ایکسیڈنٹ کرا دیتی ہے۔ لیکن ایمان جب سفینہ والا ہو تو جنگل کا شیر کہتا ہے کہ سفینہ تم محمد کے غلام ہو، جنگل میں ہم سے زیادہ قسمت والا کوئی اور شیر نہیں کہ میں فخر سے کہوں گی اپنے رب کو قیامت کے دن کہ میری پیٹھ پر تیرے یار کا غلام بیٹھا تھا۔ بیٹھو میری پیٹھ پر، اور ہمیں لوکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے یہ بتا چکا ہے کہ تجھے کہاں لے جا کر کے چھوڑنا ہے۔ لکھا ہے کہ مدینہ شیر چلتا چلا چلتا چلا چلتا چلا، پوری رات سفر کیا، پوری رفتار میں دوڑ کر کے، اور مدینے کے باہر لے کر سفینے کو کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ نے جو نظر اٹھایا تو مدینہ نظر آنے لگا۔ شیر نے گویا اشارے میں کہا کہ سفینہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ حضرت سفینہ اتر گئے، تھوڑی دور کا راستہ تھا بچا مدینہ۔ سفینہ اتر گئے تو شیر نے 2 مرتبہ چیخا آسمان کی طرف نظر کر کے زور سے، اور اس کے بعد واپس جنگل میں چلا گیا۔ مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سفینہ نے میرے آقا شیر کی ہر بات مجھے سمجھ میں آئی، مگر ہمیں اتار کر جو 2 مرتبہ اس نے چیخ مارا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سفینہ، شیر نے پہلی بار جو چیخا اس نے تمام صحابہ کو سلام عرض کیا ہے۔ گویا شیر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفینہ جب مدینے واپس جانا تو محمد کے غلاموں کو میرا سلام کہنا۔ فرمایا وہ جو 2 مرتبہ چلایا ہے، فرمایا کہ شیر نے خاص کر مسجد نبوی کے مؤذن کو، ہمارے چہیتے غلام بلال کو سلام کیا ہے۔ تم بنگلہ، بلڈنگ، دولت، گاڑی، گھوڑے کو عزت سمجھتے ہو،
بلال کے پاس تھا کیا؟ مگر جنگل کا درندہ جو کبھی ملا نہیں بلال کو تب بھی پہچانتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ عزت اور کیا چاہیے انسان کو؟ اس لیے میرے محترم، ایمان کو مضبوط رکھو، پکے مومن بنو، طاقتور مومن بنو، اللہ کے علاوہ یقین رکھو کسی سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔